میرے دوست کا خیال ہے کہ رشتہ دار آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور پڑوسی زمین سے اگتے ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی مخلوق کو آپ ہزار کوشش سے بھی راضی نہیں رکھ سکتے اور زمین سے اگنے والی مخلوق کو بلا وجہ ناراض نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں ہمارے محلے میں ایک شخص نے اسی قسم کی خفیف حرکت کی اور پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑا۔ بات معمولی سی تھی، لیکن نوبت گالی گلوچ اور دھول دھپے پر سے گزر کر عدالت تک پہنچ گئی۔ ذرا ذہانت سے کام لیا جاتا تو معمولی سی بات پھر کئی طرف اور کئی زاویے نکالے جا سکتے تھے، بات کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ واقعہ یوں تھا کہ ہمارے گھر کی شمالی دیوار کی پرلی طرف جو صاحب رہتے ہیں، انہیں فلمی موسیقی سے بڑی رغبت ہے۔ ایک دن ان کے جی میں آیا کہ اپنے ریڈیو کے ساتھ لاؤڈ سپیکر لگا دیا جائے۔ نیک مقصد شاید یہ تھا کہ دوسرے اہل محلہ بھی ان کے ریڈیو سے فیضیاب ہو جائیں اور فرمائشی پروگرام کا لطف اٹھائیں، لیکن ایک اور صاحب جو ہمارے مشرق میں قیام پذیر ہیں، انہیں یہ بات ناگوارا گزری۔ انہوں نے اپنے اسٹور روم سے ٹین کا خالی کنستر نکالا اور جو کہ بالکل خوش تھا، اس ٹین ڈبے کو بے ہنگم ضربوں سے بجانا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، پہلے تو ریڈیو کی مدھم موسیقی کی لہریں ٹین کی پام موسیقی سے ٹکرائیں اور پھر دونوں پڑوسیوں آپس میں ایک دوسرے کے دستے گریباں ہو گئے۔ اگرچہ دوسرے اہل محلہ بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے، لیکن قومی اسمبلی کا منظر عملی صورت میں ان دو پڑوسیوں نے ہی پیش کیا۔ دوسرے لوگوں کے بچاؤ بیچ کرانے سے بھی پہلے ہی یہ معاملہ تھا کہ پھر عدالت تک پہنچ گیا۔ شہر میں رہنے والوں کے لیے دل بے شک آپس میں نہ ملے، لیکن ان کے گھر کی دیواریں آپس میں پشت سے پشت ملا کر اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جیسے جڑواں بہنیں، اور جنہیں کسی بڑے آپریشن کے بغیر جدا کرنا ناممکن ہو۔ آپ درمیان میں دیوار کو ایسا سکہ بھی قرار دے سکتے ہیں جس کا ایک رخ آپ کے پڑوسی کی شخصیت اور دوسرا رخ آپ کے کردار کا شریف عیاں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرحد ہے جس کے دونوں اطراف پر علیحدہ نظریات اور مختلف سلطنتیں آباد ہیں۔ یہ بعض اوقات تو یوں بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں سلطنتوں میں سفارتی تعلقات تک قائم نہیں ہوتے اور سلطنت کے سربراہان کا باہمی ملاقات اور باکل اور بالکل ہی خارج ازل بحث ہے۔ تعلقات قائم ہو جائیں تو سرحدی ملاقاتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہو جاتا ہے کہ دوسری سلطنتوں میں حسد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ایک سرد جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ میرے گھر کی مشرقی دیوار پر کی طرف جو صاحب رہتے ہیں، ان 12 برس کے دوران میری ملاقات نہیں ہوئی۔ اگلے ہی دن وہ مجھے اچانک شادی کی ایک تقریب میں مل گئے۔ تعارف ہوا تو یہ خوشگوار حیرت ہوئی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، لیکن درمیان میں دیوار ہونے کی وجہ سے آپس میں متعارف نہیں ہیں۔ شادی کی اس تقریب نے ہمارے درمیان سے اجنبیت کی دیوار گرا دی تھی، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ولیمے سے پہلے ہی یہ دیوار پھر کھڑی ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے لیے پھر سے اجنبی بن جائے۔ وجہ یہ کہ میرے پڑوسی جب اندھیرے میں اٹھ کر اپنی فیکٹری کو جا رہے ہوتے ہیں تو میں اسی وقت اخبار کے آخری ایڈیشن کی کاپی پریس میں بھجوا کر اپنی آنکھوں کی رت جاگ لے کر دفتر کے باہر ادارے کی گاڑی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ اسی وقت مجھے اپنے کمرے میں پہنچنے اور پردے گرا کر جلد سونے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ کسی سے ملنے کی خواہش تو دور کی بات ہے، کسی سے لڑنے کی تمنا تک نہیں ہوتی۔ اسی لیے امکان اس بات کا بھی ہے کہ آئندہ 10 برس تک ہم دونوں الگ الگ راستوں پر ہی چلتے رہیں اور ندی کے دو کناروں کی طرح قریب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے مسافے سے محروم رہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مغرب کی جانب جو صاحب رہتے ہیں، میں ان سے بھی اتنا ہی نا آشنا ہوں جتنا وہ مجھ سے ناواقف ہیں۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ مکان خریدا ہے، کرائے پر لے رکھا ہے۔ وہ میرے بارے میں یقیناً نہیں جانتے ہوں گے کہ مجھے یہ مکان کسی پراپرٹی ڈیلر نے فراہم کیا ہے یا میں نے اسے خود بنایا ہے۔ یہ بات تو انہیں بالکل معلوم نہیں ہو سکتی کہ اس مکان کی بنیاد کی پہلی اینٹ ملک کی ایک ممتاز افسانہ نگار خاتون نے رکھی تھی تاکہ اس گھر کے ساتھ ادب کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔
ادب کی روح میرے بچوں کے جسم میں بھی سرایت کر جائے۔ افسوس کہ میرے بچوں نے ادیب بننے کی بجائے سائنس کے علمی شعبوں کو ترجیح دی۔ میں نے ڈاکٹر اور 2 کو انجینئر بنانا پسند کیا۔ چوتھا بیٹا انسانوں کا ڈاکٹر نہ بن سکا تو اس نے حیوانات میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد مرغیوں کی تیمارداری کرنی شروع کر دی۔ میں یہ سب باتیں درمیان کی دیوار سے پڑے رہنے والے پڑوسی کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے اس کا محل پیدا نہیں ہوا اور آئندہ بھی موقع نہیں ملے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درمیان کی دیوار کے باعث ہم اجنبی ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ درمیان کی دیوار اگرچہ سکنڈری کی طرح حائل ہے، لیکن یہ ہماری باتوں کی پرندوں کی آزادانہ پرواز کو نہیں روک سکتی۔ جب دوسری طرف کی سلطنت کو خبر اخبار میں معمولی سی نہیں پا سکی، وہ جب ہوا کی دوش پر ہماری سلطنت میں پہنچتی ہے تو شاہ سرخی جیسی اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ بعض اوقات تو معمولی بات سی دوسری طرف کی سلطنت کی نفسیاتی کیفیت عیاں ہونے چلی جاتی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ بجلی کی ایک رو اچانک چلی گئی۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، منّے کی اماں ذرا ماچس لانا، گیس لمپ چلانا ہے۔ منّے کی اماں اس کچی عرض پر غور نہیں کرتی تو ایک چیخی ہوئی آواز آتی ہے، تم کہاں مر گئی ہو، سنتی نہیں ہو؟ میں ماچس مانگ رہا ہوں۔ لیکن اسی لمحے جب بلب روشن ہو جاتا ہے تو فیصلہ کن مردانہ آواز آتی ہے، اچھا بھاڑ میں جاؤ، اب مجھے ماچس کی ضرورت نہیں، بجلی آ گئی ہے۔ اسی وقت کچھ اس قسم کا ڈرامہ ہمارے گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر بجلی دیر تک نہ آئے تو میری بیوی خود آ کر گیس لمپ روشن کر دیتی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی ہے، یوں ہی آسمان پر سر اٹھایا تھا، بھلا موت کے آنے اور بجلی کے جانے کا وقت مقرر ہے، اور یہ لیمپ روشن کر کے فوراً باہر نکل جاتی ہے۔